وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نحل کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ سب نشانیاں توحید کے اثبات میں ہیں اور شرک کے ابطال میں ہیں کہ انسان کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ بے شمار نشانیاں اللہ کی قدرت کی ایسی ہیں اس کے ماحول میں، اس کے آس پاس، اس دنیا میں، کہ جو توحید کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے، شرک سے بچاتی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی کارساز سمجھتا ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یعنی اتنا وہ رحیم ہے، کریم ہے کہ وہ جس قصور کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب یہ مختلف قسم کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا۔ کس کے لیے مسخر کیا؟ کون اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ اسی سمندر سے آج انسان 80% تجارت کر رہا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو سامان آتا جاتا ہے اسی سمندر کے ذریعے سے آتا جاتا ہے، ورنہ اس ہوائی ذریعے سے تو انسان افورڈ ہی نہیں کر سکتا اتنی بڑی تجارت۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت بھی کھاؤ۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو تم پہنتے ہو۔ یعنی اسی سمندر سے بڑے قیمتی موتی نکلتے ہیں، پتھر نکلتے ہیں کہ جو انسان اپنے لباس کی زینت بناتا ہے۔ یعنی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ کس طرح سے دیکھیں کشتی کی ساخت انسان بناتا ہے، اسی طرح سے جیسے کہ اللہ نے مچھلی کی ساخت بنائی ہے کہ اس کا جسم آگے سے کس طرح سے نوکیلا ہوتا ہے تاکہ پانی میں حرکت کرتے ہوئے کم سے کم مزاحمت کا سامنا اسے کرنا پڑے، اور پیچھے اس کی دم ہے وہ بھی اسی طرح سے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے کہ اسے پانی میں حرکت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماحول کے ساتھ کس طرح مطابقت پیدا کی ہے، کس طرح سے اس کی یہ حکمت ہے۔ اور بھی مچھلی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے وہ سانس لیتی ہے، کہ منہ کھولتی ہے، جب سانس لینا ہوتا ہے پانی اس کے منہ سے داخل ہوتا ہے اور گلپھڑوں سے خارج کر دیتی ہے اس پانی کو، اور اس پانی میں جو حل شدہ آکسیجن ہے وہ اس کے گلز میں یعنی گلپھڑوں میں جذب ہو جاتی ہے آکسیجن، اور وہ سانس لیتی ہے۔ کیا اس کی قدرت ہے، کیسا اس کا نظام ہے۔ اور جب اسے دائیں کو مڑنا ہوتا ہے تو اپنی ٹیل کو، دم کو بائیں طرف جھٹکا دیتی ہے، اور عمل اور رد عمل کے اصول کے تحت وہ مڑ جاتی ہے دائیں طرف۔ جب بائیں کو مڑنا ہوتا ہے تو دائیں طرف اپنی دم کو دباتی ہے، اور وہ اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس کا اہتمام کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو۔ یعنی بحری سفر کرتے ہو، تم تجارت کرتے ہو، کس کس طرح سے اس نے اپنا فضل تمہارے لیے رکھ دیا ہے جسے تم حاصل کرتے ہو، پھر تم دوسروں کو شریک کرتے ہو اس کے ساتھ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور شکر گزاری میں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَلْقَى، اب دیکھیں پھر اور ایک نشانی فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، پہاڑ گاڑ دیے، کس لیے؟ ان تمید بکم، تاکہ وہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، غیر متوازن نہ ہو۔ اس کی بڑی حرکت ہے۔ اب انسان خوب جانتا ہے کہ اس کی دو حرکتیں ہیں، یہ اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے آربٹ میں، مدار میں بھی گھومتی ہے، دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ یعنی اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، رات دن تمہارے سامنے یہ پیدا ہو رہا ہے، میں اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں چلتی ہے، تو کس طرح سے دیکھیں مختلف موسم زمین پر آتے ہیں تمہارے لیے، اور ہر ایک سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، مستفید ہوتے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ انہارن، اور اس نے یہ دریا جاری کر دیے تمہارے لیے، میدانی علاقوں میں دریا ہیں، نہریں ہیں، کس طرح سے دیکھیں تمہارے فائدے کے لیے اس نے یہ سب پیدا کر دیا۔ وہ سبلن، اور راستے بنا دیے، یعنی راستے جن سے تم آسانی کے ساتھ اپنے سفر طے کر سکو، قدرتی راستے بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ لعلکم تہتدون، اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ۔ وہ علامات، اور بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں ان راستوں میں۔ اب دیکھیں انسان کی آسانی کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ کہیں کوئی جھاڑی ہے، کہیں کوئی درخت ہے، کہیں کوئی ٹیلا ہے، کہیں کوئی موڑ ہے، کہ انسان کو راستے کی شناخت میں آسانی ہو، وہ بھولے نہ۔ اور کسی کو اگر راستہ بتانا چاہے تو ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو بتائے، اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کرے۔ اور ان قدرتی نشانیوں کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان کسی ریگستانی سفر میں ہوتا ہے یا کسی سمندری سفر میں ہوتا ہے، کہ جہاں اس قسم کی نشانیاں نہیں ہوتی اور انسان کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن اس کا بھی اہتمام ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ وہ بالنجم، اور ستارے بھی ہیں، ہم یہتدون، جن سے تم ہدایت پاتے ہو۔ یعنی ایسے راستوں میں، ریگستانی راستوں میں، سمندری سفر میں انسان ستاروں کے ذریعے سے اپنی سمت متعین کرتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اور اب دوسرا سسٹم بھی ہے، انسان نے بعد میں یہ میگنیٹک نیڈل کمپس ہے، اس کے ذریعے سے سمت کا تعین کرتا ہے، اپنا سفر طے کرتا ہے۔ یہ بحری جہاز اسی طرح سے چلتا ہے۔ تو پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، تو بھلا وہ جس نے پیدا کیا اور وہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ ایک جیسے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا عقل کی کو تو استعمال کرو۔ کیسے تم نے ان ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس کائنات میں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، پھر بھی تم ان گمراہیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، لا تحصوها، گن ہی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور محترم بھائیو، جو بھی کوئی نعمت انسان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو کوئی نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ کی عطا کرتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے تمہارا رویہ؟ کہ جھک جاؤ اس کے آگے، اس کے شکر گزار ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو، پھر جائیے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تانے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس طاقت زیادہ، ہمارے پاس وسائل زیادہ، ہمارے پاس اختیارات زیادہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ غریب لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صبح کا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے سنبھلنے کی، کہ تم حقیقت کو پہچانو، اپنے رویے کو بدلو۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تمہارے کھلے اور چھپے ہر حال سے واقف ہے، تمہاری کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہیں درگزر سے کام دے رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے گئے، خود مخلوق۔
اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی. ان ہستیوں کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کوئی چاند کو پوجتا ہے, کوئی سورج کو پوجتا ہے, کوئی سمندر کو پوجتا ہے, کوئی سانپ کی سیوا کر رہا ہے, کوئی بتوں کی کر رہا ہے. یعنی کیا ہے اموات غیر احیاء, وہ تو سب مردہ ہیں, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیں یہ اشارہ ہے, اس سے مراد یہ شیاطین اور فرشتے اور جنات نہیں ہیں, یا یہ پتھر اور لکڑی کی بنائی ہوئی مورتیاں نہیں ہیں, بلکہ وہ جو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یعنی انسان نے اصحاب قبور کو بھی پوجنا شروع کیا, ان سے بھی امیدیں وابستہ کر دی, ان کے آگے بھی نظر و نیاز چڑھاتا ہے کہ جو قبروں میں جا پہنچے اور جو اپنے نتیجے کے منتظر ہیں, قیامت کے دن اٹھیں گے اور نہیں جانتے کہ کب اٹھیں گے, ان کے آگے بھی انسان جو ہے اس طرح سے اپنے رویے کا اظہار کرتا ہے کہ انہیں بھی اللہ کا شریک ٹھہرا لیتا ہے, انہیں بھی کار ساز سمجھنے لگ جاتا ہے. تو کیا ہو گیا انسان میں؟ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اسبات میں بیان کی ہیں. انسان حقیقت کو سمجھے اور اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچائے, سنوارے اپنی آخرت کو. یہ دنیا عارضی سا ٹھکانہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے, اور جو مستقل ٹھکانہ ہے انسان کا وہ آخرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.